ساتھیوں، حق موجود، فنا فی الشیخ کیا ہے؟ جب طالب حق اپنے پیر کا تصور کرتا ہے، تصور پیر کامل کرتا ہے، تصور شیخ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیر ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا مرشد ہے، اس کا جو حال ہے اس کی پلٹ ہمارے اوپر آتی ہے، اور ہمارا بھی وہی حال بنتا ہے جو اس کا حال ہے۔ یہ فنا فی الشیخ ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں کہ ہر طالب حق لائے کے لیے تصور پیر کرنا ضروری ہے۔ جب وہ تصور پیر کرے گا، تصور شیخ کرے گا، تو اس کا حال جو ہے، اس کا جو روحانی حال ہے، اس کی پلٹ اس کے اوپر آئے گی، اور یہ اس حال میں گم ہو جائے گا، یعنی اس کا وہی حال بن جائے گا جو پیر کا حال ہے، اور محسوس بھی کرے گا، اور اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا ہوگی۔ جب یہ حال اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ خود بخود اس کا حال پھر اس بلندی پر آئے گا جس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ پھر اس حال میں یہ مشاہدہ کرے گا۔ جب وہیں سے اس کا مشاہدہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر یہ مشاہدہ حق میں گم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے انوار الہی کا، ذات الہی کا، صفات الہی کا، سب کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کا نام ہے فنا فی اللہ۔ اور اسی طرح یہ مراتب طے ہوتے ہیں۔ ہمارے بابا ابو الخیر فرماتے ہیں کہ مرید کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے پیر کے تصور میں خود کو جوڑ دے، خود ان کے تصور میں گم ہو جائے، تو اس سے خود بخود وہ ان کو اس لائق بنائیں گے کہ پھر آگے کے یہ مشاہدات کر سکے گا۔ تو سفر شروع ہوتا ہے تصور پیر سے، وہیں سے یہ فنا فی الشیخ ہوگا، وہیں سے فنا فی الرسول ہوگا، وہیں سے فنا فی اللہ ہوگا۔ یہ سارے مشاہدات یہ اس راستے سے ہی کرے گا۔ اس لیے ہمارے سندھی بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں، سدھو پندھ صورت جو بیوں واٹوں مڑئی ورو، یعنی یہ جو تصور پیر کرتا ہے نا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں ان میں جو ہے نا موڑ ہوتے ہیں، ان میں مڑ کے پھر بعد میں پتہ نہیں کب پہنچے گا، بائی پاس سے ہو کر، لنک روڈوں سے ہو کر پتہ نہیں کب پہنچے گا، لیکن یہ ایک سپر ہائی وے ہے جس کے راستے سے یہ سیدھا منزل کو پہنچے گا۔ تو اس لیے سب لوگوں کی خدمت میں یہی عرض ہے، یہی نصیحت ہے کہ اپنے حال کو، اپنے روحانی حال کو، اپنی روحانی کنسنٹریشن کو اپنے پیر کے تصور میں مرکوز رکھیں، تو اس سے آپ کا روحانی حال بنے گا اور منازل بھی طے ہوں گی۔ یہی صوفی حال ہوتا ہے۔